السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان بننے کے بعد مختصر عرصہ میں جمہوری قیادت کا دنیا سے چلے جانا، صدر ایوب صاحب نے جب 65 کی جنگ میں فوج اور ملک کی عوام کو یکجا رکھنے میں کامیابی حاصل کی اور دشمن کے حملے کو ناکام بنا دیا اور دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا، تو اس کی سزا سازش کے ذریعے پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے دی گئی اور ایوب صاحب کے خلاف جلوس و احتجاج کرنے والے دشمن کے جھنڈے کو کامیاب کرنے کا باعث بنے، جبکہ صدر یحییٰ کے کردار پہ کسی نے کوئی احتجاج و جلوس نہ نکالا۔ اس طرح احتجاجی گروپوں کی دوغلی پالیسی ان کے کردار کو سمجھنے میں مددگار بنتی ہے اور بھٹو صاحب کو بھی امت مسلمہ کو متحد کرنے کی خواہش اور ایٹمی ٹیکنالوجی کا حصول جرم بن گیا، اور پھر ایک محب وطن لیڈر ان کو برداشت نہ ہوا اور اس کے خلاف بھی وہی لوگ میدان میں نکلے اور ملک کو ناقابل تسخیر اور امت مسلمہ کے اتحاد کی سزائے موت کی صورت دی گئی۔ مگر جیل کی کوٹری سے لکھی کتاب اگر مجھے قتل کر دیا گیا میں سے ایک چھوٹی سی تحریر آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ فوج کو ملے لیمو، ملا کو ملا حلوہ، عوام کو ملے لڈو اور بھٹو کے لیے سزائے موت۔ آج کے حالات سب باتوں کو سچ ثابت کر رہے ہیں۔ ایٹم نے دشمن سرحد کراس کرنے سے روک دیا اور ملا کو محفلوں میں اچھے کھانے ملے اور عوام کو دشمن کے حملوں سے نجات ملی اور شادی اور کامیابیوں پہ لڈو بانٹنے کا موقع ملا اور بھٹو صاحب کو صلہ موت کی صورت ملا۔ مگر تاریخ میں بھٹو صاحب کا نام سنہری حروف میں درج ہو گیا اور ان کی بیٹی کو میزائل بنانے کی اجازت دینے کا صلہ موت کی صورت ملا اور ڈاکٹر قدیر صاحب کو وہ قید ملی جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ ان کی سوچ تک پڑی جا رہی تھی۔ اس طرح وہ بھی دنیا سے چلے گئے اور ایٹمی دھماکہ کرنے کی سزا جمہوری لیڈروں کو نامکمل اقتدار کی صورت مل رہی ہے۔ 48 میں جب جنگ ہوئی تو پاکستان نے گرینیڈ تیار کیے اور دفاع وطن کو مضبوط کیا، اور جب ایٹم بم بنایا گیا تو اس میں جو آخر پہ فالٹ آ رہا تھا وہ فالٹ دور کرنے کا فریضہ بھی گوجرانوالہ کے ہنرمند نے ادا کیا۔ ڈگریوں نے اپنا فریضہ انجام دیا اور ہنر نے اپنی حیثیت منوائی۔ اس طرح پاکستان اپنا دفاع مضبوط کر کے سرحدوں کو محفوظ کرنے میں کامیاب ہوا۔ اب ملک کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ اقتدار کی اکائیوں کا متحد نہ ہونا ہے۔ جو نیا منظرنامہ بن رہا ہے، ایوب صاحب، بھٹو صاحب اور ایٹمی دھماکے کرنے کے بعد جمہوریت کی راہ میں رکاوٹ بننے والے اور جمہوریت کو ناکام ثابت کرنے والے جب تک اپنی حدود میں نہیں رہیں گے۔ چائنا کامیاب ملک بننے سے پہلے جن مشکلات کا شکار تھا، آج ہمارا ملک وہی تصویر پیش کر رہا ہے۔ چائنا کو منشیات میں ڈبونے والے ہی ہمیں اس سطح تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں، اور جن ریاستوں کا وجود ہزاروں سال پہ محیط ہے وہ سیاسی طور پہ ہم سے بہت زیادہ اپنے مفادات کو سمجھتے ہیں اور مفادات کی جنگیں دوسرے ملکوں کی سرزمین پہ حکومت اور عوام سے لڑتی ہیں، جس کی مثال چائنا کے صدر کے دورے کو ناکام کرنے کے لیے احتجاجی پروگرام شروع کیا گیا۔ اس طرح عالمی سطح کی لڑائیاں ہماری سرزمین پہ لڑی گئیں، جس کے نتائج پاکستان نے اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح کی مہنگائی کا نشانہ بنی۔ اس طرح ایک تیر سے 2 شکار کیے گئے۔ دشمن ہمارے ملک میں سیاسی وار جاری رکھے ہوئے ہے۔ جب تک ہم متحد ہو کر سیاسی وار نہیں جیتیں گے، دلدل میں
گہرائیوں کی جانب سفر رکنے والا نہیں۔ جس طرح چائنا نے دلدل سے نکلنے کی راہ اختیار کی اور اپنے فیصلوں کے نتائج حاصل کیے، کسی ملک کی مدد کے بغیر کامیاب ہو کر دکھایا، یہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور یاد رہے، سہاروں پہ بس جنازے قبرستانوں میں جاتے ہیں۔ بے مقصدیت کا سفر ختم کرنا پڑے گا اور سب کو روزگار دینا پڑے گا۔ سیاسی پارٹیوں کو بار بار پارٹی بدلنے والے لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل نہیں کرنا چاہیے اور 5 سال پارٹی ممبر رہنے والے کو ٹکٹ دینا چاہیے تاکہ لوگ بامقصد سیاست کریں۔ پاکستان بننے سے پہلے موجود اقتدار کی اکائیاں ایک طرف اور پاکستان بننے کے بعد جو لیڈر آئے، ان دو گروپوں کے درمیان اقتدار کی جنگ جاری ہے۔ پاکستان کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے، دونوں گروپوں کا بے بس ہو جانا ہے۔ مہنگائی کر کے ناجائز دولت کمانے کے لیے ہر سال مہنگائی کرنی پڑتی ہے، جو کہ ناممکن ہے۔ ملک کو بمر سے نکالنے کے لیے چائنا کی طرح دیکھتے ہیں فیصلے کرنے کا وقت کب آتا ہے۔ اقتدار پہ براجمان لیڈروں کو خود ہی فیصلے کرنے ہیں، اور یہ کس طرح ممکن ہے کہ گھر میں سب کی خواہش پہ علیحدہ علیحدہ ہانڈیاں پکائی جائیں، کسی کے لیے روٹی، کسی کے لیے نان، کسی کے لیے چوپڑی روٹیاں اور کسی کے لیے آلو والے پراٹھے تیار کیے جائیں۔ دوسرے ملکوں سے فرقوں کی بنیاد پہ امداد حاصل کرنے کے نتائج بھیانک ہی نکلتے ہیں، اور فرقے بھی آزادی سے پہلے بنائے گئے، جبکہ ہمارے پیارے نبی کا آخری خطبہ حج ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ شکریہ۔